بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 26 جنوری ہے، جسے یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے۔ ہر سال یہ دن آتا ہے جس میں تمام ہندوستانی پرچم کشائی اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ اس دن کا ہمارے ملک ہندوستان کی تاریخ سے بہت گہرا ریلیشن ہے۔ دوستو، ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے تمام ہندوستانیوں نے، خواہ وہ کسی مذہب سے بلونگ کرتے ہوں، سب نے مل جل کر لڑائی لڑی۔ فائنلی 15 اگست 1947 عیسوی کو ایسا قانون بنایا گیا جس میں تمام مذہب کے لوگوں کو اپنے اپنے مذہب اور ریلیجنز کے اکارڈنگ رہنے کا حق دیا گیا۔ محترم سامعین، سن 1601 میں انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں آئی تھی۔ اس نے رفتہ رفتہ ہندوستانی صوبوں اور ریاستوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح یہ لوگ ملک کے کئی حصوں پر قابض ہوتے چلے گئے۔ سب سے پہلے منظم جنگ نواب سراج الدولہ کے نانا وردی علی خان اور خود سراج الدولہ نے لڑی، جو 1757 عیسوی کو مرشد آباد میں شہید ہو گئے۔ دوستوں، آگے چلتے ہیں۔ آپ نے تو سلطان ٹیپو کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ حضرت سلطان ٹیپو اور ان کے والد حیدر علی نے انگریزوں سے 4 جنگیں لڑی، مگر اپنوں کی غداری کی وجہ سے وہ 1799 عیسوی میں سرنگا پٹم میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور حضرت سلطان ٹیپو کا یہ سینٹنس ہسٹری کی زینت بن گیا: To live like a lion for a day is far better than to live for 100 like a jackal۔ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ اس کے بعد 1803 عیسوی میں حضرت مولانا شاہ عبد العزیز نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہو گیا ہے۔ محترم دوستوں، یہ اسٹرگل اور جدوجہد جاری رہی، یہاں تک کہ شاملی کے میدان میں مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی وغیرہ کی لیڈرشپ میں ایک بڑی جنگ لڑی گئی، جس میں تمام ریلیجنز کے لوگ شامل تھے، مگر مسلمان سب سے زیادہ تھے۔ بڑی تعداد میں لوگ اس میں شہید ہو گئے۔ دوستوں، آپ کو حیرت ہوگی کہ جنگ کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگوں نے یتیم بچوں کو پکڑ کر یہ کہہ کر مشنری اسکولوں میں داخل کرنا شروع کیا کہ ہم تمہیں مفت پڑھائیں گے، مفت کھلائیں گے۔ مقصد یہ تھا کہ ہم تمہیں انگریز بنائیں گے۔ اس وقت سب سے عظیم کارنامہ علماء دیوبند نے انجام دیا، اور پوری تیاری کے ساتھ 1866 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ دوستوں، دارالعلوم دیوبند ایک تحریک مومنٹ کی شکل موجود میں آیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلم بچوں کو تعلیم دی جائے اور انہیں جنگ آزادی کے لیے تیار کیا جائے۔ دوستوں، تاریخ بتاتی ہے کہ 1864 سے لے کر 1867 تک ہزاروں مسجدوں اور مدرسوں کو مسمار کر دیا گیا، ہزاروں مسلمانوں اسپیشلی علماء کو شہید کر دیا گیا، علماء کو خنزیر کی کھال میں بند کر کے جلتے تنور میں ڈال دیا گیا، مسلمانوں اور ہندوؤں کے منہ میں زبردستی خنزیر اور گائے کا گوشت ٹھوسا گیا۔ میرے بزرگوں، یہ ہندوستان کی آزادی کی مختصر سی تاریخ ہے۔ ان سب قربانیوں کو فیس کر کے ہمارا ملک آزاد ہوا، جس میں یہ طے پایا گیا کہ ہندوستان کی آزادی میں سب لوگوں کی قربانیاں ہیں۔ اس لیے ملک کا قانون سیکولر ہوگا، ہر شخص کو حقوق حاصل ہوں گے، ہر شخص کو اپنے اپنے ریلیجنز کو فالو کرنے اور اس کو پھیلانے کی آزادی ہوگی۔ کسی کے ساتھ رنگ، نسل، برادری اور مذہب کے نام پر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوگا۔ سب کو حقوق کی حفاظت کی جائے گی، سب کو آگے بڑھنے کا موقع پرووائڈ کیا جائے گا۔ بہرحال اس طرح یہ جمہوری قانون 26 جنوری 1950 عیسوی کو امپلیمنٹ کیا گیا، جسے ہر سال کی طرح ہم اس سال بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اب میں اپنی تقریر کو علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں: سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں اس کے گلستاں ہمارا، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔